اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم سید الثقلین نبی الحرمین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا محمد لا سيما على صاحب الدعوة النبوية وصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمأثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والهجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة إلهي المنتظر المهدي اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل. عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، عزاداران سید الشہداء، عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کائنات کا ہر موجود اللہ تبارک و تعالی کے وجود پر شاہد اور گواہ ہے. ذرے سے لے کر کائنات تک ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ تبارک و تعالی کے خالق اور صانع حقیقی ہونے پہ دلالت کرتی ہے، کیونکہ کوئی بھی مصنوع چیز صانع کے بغیر، کوئی بھی بنی ہوئی چیز بنانے والے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی. کوئی بھی مخلوق خالق کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی. اسی بات کو ایک فارسی شاعر نے بہترین انداز میں بیان کرتے ہوئے فرمایا: ہیچ چیزی خود بخود چیزی نشد، ہیچ آہن خود بخود تیغی نشد. کوئی بھی چیز خود بخود چیز نہیں بن سکتی. کوئی بھی لوہا خود بخود تیز دھارے میں تبدیل نہیں ہو سکتا. جب معمولی چیز خود بخود نہیں بن جاتی، جب معمولی ایک چیز خود بخود نہیں بن سکتی، جب ممبر خود بخود ممبر نہیں بن جاتا، تو کیسے ممکن ہے کہ ایک بہترین انسان، ایک عظیم انسان کہ جس کے لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب نے ارشاد فرمایا: اتزعم انک جرم صغیر فیک انت والعالم الاکبر وانت الکتاب المبین الذی باحرفہ یظہر المزمر. اے انسان، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو چھوٹا سا جسم ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ تیرے چھوٹے سے جسم میں اللہ نے پوری کائنات کو
کو سمایا ہے۔ اتنا بڑا انسان، معمولی چیز بھی جب خود بخود نہیں بن سکتی تو کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا عظیم انسان کہ جس میں پوری کائنات کو سما دیا گیا ہے بغیر خالق کے بن جائے؟ اللہ تبارک و تعالی نے تمام اشیاء کو خلق فرمایا ہے، اور تمام اشیاء اللہ تبارک و تعالی کے وجود پر دلیل ہیں۔ جس طرح لقو دق صحرا میں قدموں کے نشان وہاں سے کسی کے گزرنے کا پتہ بتاتے ہیں۔ امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے منسوب ایک شعر ہے جس میں امام فرماتے ہیں کہ البارۃ تدل علی البعیر وآثار القدم تدل علی المسیر افسماء ذات فجاج والارض ذات اجاج لا تدلان علی اللطیف الخبیر۔ جب قدموں کے نشان سے وہاں سے کسی کے گزرنے کا پتہ چل سکتا ہے تو کیا اس زمین اور اس آسمان سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا بنانے والا بھی کوئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات کو خلق فرمایا ہے، اور خلق کرنے کے بعد اللہ نے پوری مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے۔ اور سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اللہ الذی سخر لکم الفلک لتجری فیہ بعمر اللہ الذی سخر البحر لتجری الفلک فیہ بعمرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ اللہ وہ عظیم ذات ہے کہ جس نے تمہارے قبضے میں، جس نے تمہارے لیے پورے دریا کو تمہارے لیے اللہ نے مسخر کیا ہے تاکہ تم اس میں کشتیاں چلا سکو۔ اور سورہ قرآن کے سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 میں اللہ فرماتا ہے الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ نے تمہارے لیے مسخر کی ہے جو چیزیں زمین میں ہیں، جو چیزیں آسمان میں ہیں، سب اللہ نے تمہارے لیے مسخر کی ہیں۔ ساری چیزوں کو اللہ نے انسانوں کے حوالے کیا ہے۔ اب انسان کا فرض یہ بنتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اپنے وجود کو اللہ کے لیے سر تسلیم خم کر دے، جیسا وہ چاہے ویسا کرے، جس میں اس کی رضا ہو وہ کرے۔ جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، جیسا وہ چاہے ویسا کرے، تو یہ انسان اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ پھر جو یہ چاہے گا وہ ہوگا۔ تبھی کسی شاعر نے کہا ہے مٹا کر اپنی ہستی کو سراپا جستجو ہو جا، جو تو چاہے گا وہ ہوگا، جو وہ چاہے وہ تو ہو جا۔ پہلے جو وہ چاہتا ہے وہ تو ہو جا، پھر جو تو چاہے گا وہ ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ اس چیزوں کو، ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے اشرے چاہیے، لیکن کم از کم میں ایک چیز کو بیان کرنا چاہتا ہوں جس میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم شعائر اللہ کی تعظیم کریں، اللہ کے شعائر کا احترام کریں۔ اللہ کے شعائر کا احترام کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ شعائر اللہ کہتے کسے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد کی ذات۔ شعائر اللہ کہتے کسے ہیں؟ شعائر شعیرہ کی جمع ہے عربی لغت میں۔ شعیرہ کی معنی ہوتی ہے علامت، نشانی۔ تو شعائر اللہ یعنی اللہ کی ایسی علامتیں، ایسی نشانی جو اللہ کی ہیں۔ یعنی اگر میں لفظ بدل کر عرض کروں تو ہر وہ چیز جسے دیکھنے کے بعد اللہ کی یاد آ جائے وہ شعائر اللہ ہیں۔ شعائر اللہ جنہیں دیکھنے کے بعد اللہ کی یاد آ جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا قرآن مجید نے، فرقان حمید نے، قرآن مجید کی پوری آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کہیں پر یہ بیان کیا ہے کہ یہ شعائر اللہ ہیں، صرف یہ ہی شعائر اللہ ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور شعائر اللہ نہیں ہے؟ پورے قرآن میں میری چیلنج ہے، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے کہیں پر بھی قرآن میں شعائر اللہ کی جامع فہرست کو بیان نہیں کیا ہے، بلکہ دو جگہوں پہ اللہ نے شعائر اللہ کا ذکر کیا ہے کہ یہ
شعائر اللہ ہیں، اور دو چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے، نہ کہ یہ ہی شعائر اللہ ہیں۔ ان دو جملوں میں فرق ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ ہی شعائر اللہ ہیں تو پھر کسی کو جرت نہیں تھی، یا اگر کوئی کہتا کہ کوئی اور بھی شعائر اللہ ہیں تو آپ اور ہم اس سے دلیل طلب کر سکتے تھے، بھائی کیا دلیل ہے؟ جب اللہ نے کہا ہے کہ یہ ہی شعائر اللہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور شعائر اللہ نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہو فلاں بھی شاعر اللہ ہے، فلاں بھی شاعر اللہ ہے، ہم ان سے دلیل طلب کر سکتے ہیں۔ ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے دو چیزوں کو شعائر اللہ میں شمار کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہے، یعنی اس کا بھی احترام ضروری ہے۔ اور دوسرا سورہ حج کی آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والبدن جعلناها من شعائر اللہ، اور ایک جانور اونٹ جو قربانی کا اونٹ ہے، اللہ فرماتا ہے اس کو بھی ہم نے شعائر اللہ میں شمار کیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اونٹ شاعر اللہ میں کیوں ہے؟ اونٹ شاعر اللہ میں اس لیے ہے کیونکہ یہ اونٹ اللہ کے راہ میں قربان ہوگا، اللہ کے راہ میں یہ اونٹ شہید ہوگا، اس لیے اسے شاعر اللہ کہتے ہیں۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوگا ابھی ہوا بھی نہیں ہے وہ شاعر اللہ بن سکتا ہے، تو کیا وہ شاعر اللہ نہیں بن سکتے جس نے اپنے پورے خاندان کو اللہ کی راہ میں شہید کر ڈالا؟ جس کا پورا خاندان اللہ کی راہ میں شہید ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شاعر اللہ نہ بنے؟ تو معلوم ہوا کہ شعائر اللہ یعنی وہ چیزیں جنہیں دیکھنے کے بعد اللہ کی یاد آ جائے وہ شعائر اللہ ہیں، اور شعائر اللہ کی تعظیم واجب ہے، شعائر اللہ کا احترام واجب ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے ائمہ، ہمارے پورے امام، ہمارے سارے امام، انبیاء، یہ سب شعائر اللہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ائمہ وہ تھے کہ جنہیں دشمن دیکھ کر بھی کہا کرتے تھے واللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، دشمن دیکھ کر بھی کہا کرتے تھے اللہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں قرار دے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے، بلکہ یہ روایت شیعہ اور سنی کی کتابوں میں بھی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ سوال ہے کہ کیا وجہ ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے؟ فرمایا گیا کیونکہ فکانت رؤیتہ تحملہم علی کلمۃ الاخلاص، اس لیے علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے کیونکہ لوگ علی کے چہرے کو دیکھتے تھے، کلمہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، دیکھتے چہرے کو تھے، کلمہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ کیسے؟ روایت کے جملے ہیں جب علی چلا کرتے تھے لوگ دیکھ کے کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اشرف ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتى۔ لوگ علی کے چلنے سے لوگ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو انبیاء اپنے مقصد میں، پوری زندگی میں اپنے کردار سے کام کراتے رہے، وہ پورا کام علی اپنے دیدار سے کراتے رہے۔ علی ابن ابی طالب کے چلنے سے لوگوں کی زبانوں پہ کلمہ توحید جاری ہوا کرتا تھا۔ شعائر اللہ میں سے ہیں ہمارے ائمہ۔ تو اب یہاں پہ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب اتنا بتائیے کہ کیا شعائر اللہ کی تعظیم صرف انسان ہی کرتے ہیں؟ کیا شعائر اللہ کی تعظیم صرف انسانوں پر ہے یا جانور بھی شعائر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں؟ ہم عرض کریں گے ہمارے پاس تاریخ میں بہت سی مثالیں ہیں جہاں پہ نہ صرف انسانوں نے تعظیم کی ہے بلکہ اللہ نے حیوانوں سے بھی شعائر اللہ کی تعظیم کروائی ہے، جانوروں نے بھی شعائر اللہ کی تعظیم کی ہے۔ بہت سی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک دو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایک یمن کا بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ تھا، اور اس واقعے کو
تفسیر نمونہ نے بھی لکھا ہے، تفسیر نمونہ میں علامہ آیت اللہ مکارم شیرازی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ابرہا۔ اس نے اپنی وسیع و عریض مملکت میں ایک بہت ہی بڑا عبادت گاہ بنائی، بہت ہی بڑی عبادت گاہ، عالی شان گرجا گھر اس دور کا۔ اور کیونکہ اس دور میں لوگ دور دراز سے بیت اللہ کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، بہت دور سے حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، اس کی خواہش یہ تھی کہ میں نے اتنا بڑا مکان بنایا ہے، میں نے اتنی بڑی عبادت گاہ بنائی ہے، میں نے اتنا وسیع و عریض گرجا گھر بنایا ہے، لوگ حج کرنے کے لیے، لوگ عبادت کرنے کے لیے ادھر کیوں جاتے ہیں، ادھر ہمارے ہاں کیوں نہیں آتے، میں نے اتنا بڑا بنایا ہے۔ انسان کی سرکشی تو دیکھیے، انسان چاہتا ہے کہ جسے وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے لوگ اس کی عبادت کریں، لوگ اس کی اطاعت کریں۔ میں کہتا ہوں جسے تم اپنے ہاتھوں سے بناؤ، کتنی بھی کوشش کرو اس کی اطاعت نہیں ہو سکتی، اطاعت اس کی ہے جسے اللہ بنائے، اطاعت اس کی ہوگی جسے اللہ بنائے۔ اس نے پوری کوشش کی، پوری کوشش کے باوجود بھی جب یہ کامیاب نہ ہو سکا تو یہ مزید سرکش ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ لشکر جمع کیا جائے اور اس لشکر کی قیادت میں خود کروں گا۔ بڑا لشکر تھا، ہاتھیاں تھی، بہت بڑی فوج تھی، یہ سارے مل کے جب ابرہا کی قیادت میں مکے جا رہے تھے تو گویا یمن سے مکے تک یہ خبر پھیل گئی کہ ایک زمینی خدا ہے جو آسمانی خدا سے لڑنا چاہتا ہے۔ آسمانی خدا سے لڑنے کے لیے آسمانی خدا کے گھر یعنی خانہ کعبہ اس نیت سے جا رہا ہے، اس ارادے سے جا رہا ہے، اس اعلان سے جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کو مسمار کر دے گا۔ جب یہ اس کی فوج مسلسل آگے پیش قدمی کر رہی تھی، آگے بڑھ رہے تھے، مسلسل ان کی پیش قدمی تھی، اچانک ایک حیرت انگیز کام ہوا، ایک عجیب کام ہوا۔ کون سا کام؟ یہ ہوا کہ اس کا چلتا ہوا لشکر اچانک رک گیا۔ جو ہاتھیاں پہلے مکے کی طرف جا رہی تھیں اب وہ ہاتھیاں رک گئیں۔ اگر ان ہاتھیوں کا مکے کی طرف رخ کیا جا رہا ہے تو ہاتھیاں آگے نہیں بڑھ رہی، اگر انہی ہاتھیوں کا واپس یمن کی طرف رخ کیا جا رہا ہے تو وہ ہاتھیاں چلنا شروع کر دیتی ہیں۔ ابرہا حیرت میں ڈوب گیا۔ اس طرح ابرہا پہ حیرت طاری ہو گئی جیسے آپ لوگوں پہ حیرت طاری ہو گئی۔ صلوات بڑھیا محمد آل محمد کے ساتھ۔ ابرہا حیرت میں تھا، تعجب میں تھا، پریشان تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اتنی بڑی طاقت کے باوجود، اتنی بڑی ہمت کے باوجود، اتنے بڑے لشکر کے باوجود لشکر آگے نہیں بڑھ رہا۔ اتنے میں اچانک دیکھا کہ ایک طرف چھوٹے چھوٹے پرندے گول کے گول، جھنڈ کے جھنڈ آ رہے ہیں کہ جس کے پاس دو چیزیں ہیں، جس کے پاس تین پتھر ہیں، ایک منہ میں ہے، ایک پاؤں میں ہے، دوسرا دوسرے پاؤں میں ہے، تین پتھر ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ انہیں دیکھ کر منظر بدلا۔ منظر کیا تھا؟ پہلے منظر یہ تھا کہ ابرہا تھے، ہاتھی تھے، لشکر تھے، ان کو جیت کا یقین تھا۔ اب کیا؟ اب پورا منظر بدل گیا۔ اب منظر کیا ہے؟ اب پتھر ہیں، کنکریاں ہیں اور ابابیل ہیں اور اموات ہیں۔ ادھر سے پتھروں کی برسات ہو رہی ہے۔ جو لوگ اللہ کے مقابلے میں چلے تھے، جو لوگ شاعر الہی خانہ کعبہ کو مسمار کرنے چلے تھے، جو لوگ خانہ کعبہ کی توہین کرنے چلے تھے، اللہ نے اپنے ابابیلوں کے ذریعے اس کی حفاظت کی۔ ابابیلوں کو بھیج کر، ابابیل آنے کے بعد، ابابیل جیسے ان کے اوپر آئے اور ان کے اوپر پتھر اور کنکریاں برسائے تو یہ ایسے ہو گئے جن کی تال، جن کی انداز، جس کے بارے میں یعنی کس طرح ان کی صورت ہو گئی، کس طرح کے ہو گئے، یہ میں اپنے الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ جب ابابیلوں کے پتھر ان کے اوپر گرے تو ان کی حالت کیسے ہو گئی تھی۔ قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، جب پتھر ان پہ گرے تو وہ ایسے بن گئے جیسے کھایا ہوا بھوسا، جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ یعنی جو اللہ کے مقابلے میں آتے ہیں، جو اللہ کی شاعر کی توہین کرنا چاہتے ہیں، ان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ
کہ وہ کھائے ہوئے بوسے کی طرح ہو جاتے ہیں۔ آگے چلیے، وقت انتہائی کم ہے۔ اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے ائمہ بھی شاعر اللہ میں سے، میں نے عرض کیا تو شاعر اللہ کی تعظیم صرف انسانوں پہ نہیں ہے، حیوان بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، یعنی اللہ کرواتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم تھا کہ ہاتھی آگے نہیں بڑھی، کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر تو پرندے بھی کبھی پر نہیں ہلا سکتے، اللہ کے بغیر تو کسی درخت سے پتا بھی نہیں گر سکتا۔ یہ اللہ نے دخالت کی ہے، یہ اللہ نے ان ہاتھیوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ یہ شاعر اللہ کی توہین کرنے آ رہے تھے، شاعر اللہ کی یعنی جو بیت اللہ کی توہین کرنے آ رہے تھے، اللہ نے انہیں پتھروں کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ ایک اور منظر بھی تھا جہاں پہ ایک شخص تھا، جب علی رسول نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، اس شخص نے کہا یہ اپنی طرف سے کیا ہے یا اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ رسول نے فرمایا میں اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ کرتا نہیں ہوں۔ اس نے کہا اے اللہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ اگر یہ حق ہے تو مجھ پر آسمان سے پتھر نازل کر۔ یہاں پہ بھی کنکری آئی، وہاں پہ بھی کنکری آئی۔ میرے اللہ تو اگر چاہتا تھا تو اس شخص کو جو تیرے نبی کے سامنے تیرے وسیع کے لیے انکار کر رہا تھا، تیرے وسیع کی ولایت کا انکار کر رہا تھا، میرے مالک اگر تو چاہتا اس پہ بڑا پتھر نازل کر دیتا، اس کو کسی طرح ہلاک کر دیتا۔ کیا وجہ ہے کہ یہاں بھی چھوٹی کنکری کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، وہاں جو خانہ کعبہ کو مٹانے آئے تھے اسے بھی تو نے کنکری کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ آواز قدرت یقیناً یہی آئے گی کہ میں عادل ہوں، میں نے کعبے کے منکروں کو بھی پتھروں کے ذریعے ہلاک کیا ہے، مولود کعبہ کے منکروں کو بھی پتھروں سے ہلاک کر، کعبے کے دشمنوں کو بھی پتھروں سے ہلاک کیا ہے، مولود کعبہ کو بھی پتھروں سے ہلاک کروں گا۔ اور اس کے علاوہ جب چلتے ہوئے ہارون رشید کے شکاری جانور علی ابن ابی طالب کی قبر کے احترام میں رک جاتے ہیں، یہاں بھی اللہ کی دخالت تھی۔ اب یہاں پہ ایک اعتراض ہو سکتا ہے ہمارے شیعان پر، ہمارے شیعان حیدر کرار پہ ایک اعتراض ہو سکتا ہے، ہمارے نوجوانوں کو کوئی اعتراض کر سکتا ہے، کوئی سوال کر سکتا ہے کہ جس اللہ نے ابابیلوں کے ذریعے آتے ہوئے ہاتھیوں کو روک دیا تھا، پوری توجہ چاہتا ہوں اذان، اگرچہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں، لیکن پوری توجہ چاہتا ہوں، انشاءاللہ آخری آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا آخری بات کر کے، اس کے بعد اس شبہے کا جواب حتمی ہے، کیونکہ یہ شبہہ بہت اہم ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو اس شبہے کے ذریعے انسان باطل کی سوچ ڈال سکتا ہے۔ سوال کیا ہے؟ شبہہ کیا ہے؟ شبہہ یہ ہے کہ جس اللہ نے ابابیلوں کے ذریعے بڑے بڑے ہاتھیوں کو روک دیا، جس اللہ نے حضرت ابراہیم کو آگ کے آڑہ سے بچا دیا، جس اللہ نے حضرت علی ابن ابی طالب کے قبر کی طرف بڑھتے ہوئے جانوروں کو روک دیا احترام کی خاطر، اس اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے اوپر دوڑتے ہوئے گھوڑوں کو کیوں نہیں روکا؟ امام حسین کے جسد اطہر پر گھوڑے کیوں دوڑ گئے؟ ادھر اللہ نے ہاتھی کو روکا، یہاں پہ گھوڑوں کو کیوں نہیں روکا گیا؟ سوال ہے نا عزیزان؟ صلوات پڑھیں محمد آل محمد کی ذات۔ اس شبہے کا جواب میں ایک طرف سے دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب مقابلہ شاعر اللہ میں سے کعبے سے تھا تو کعبے سے وہ لوگ کعبے پہ حملہ کرنے آ رہے تھے جو کعبے کے منکر تھے، جو کعبے کی فضیلت کا احترام نہیں کرتے تھے، تو وہاں پہ اللہ نے اپنے کعبے کو بچا لیا۔ اور اسی طرح علی ابن ابی طالب کے منکر تھے ہارون، ان کو یعنی وہ اس احترام سے ان کو نہیں مانتے تھے، علی ابن ابی طالب کو خلیفہ نہیں مانتے تھے، یعنی منکر تھے، ان کے دل میں علی ابن ابی طالب کا بغض تھا، اسی لیے اللہ نے بڑھتے ہوئے جانوروں کو روک دیا۔ تو یہاں پر جب امام حسین کا معاملہ ہے تو امام حسین کا معاملہ پورا مختلف ہے۔ کیسے؟ امام حسین کو ایسا نہیں ہے کہ لوگ جانتے نہیں تھے، امام حسین کو لوگ جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے آخری لمحے تک، آخری وقت تک امام حسین کی یہ کوشش رہی ہے، یہ کاوش رہی ہے، امام حسین چاہتے تھے کہ میں نانا کی امت کو جہنم سے بچاؤں، جہنم میں وارد ہونے سے میں نانا کی امت کی حفاظت کر سکوں، اور آخری لمحے تک امام حسین نے خطبوں کے ذریعے یہ اعلان کیا کہ کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ کیا تم لوگ مجھے نہیں جانتے؟ میں ابن فاطمہ ہوں، فانصبونی
فانظروا من انا فانصبوني فانظروا من انا ثم ارجعوا الى انفسكم وعاتبوها هل يصلح لكم قتلي وانتهاك حرمتي الست ابن بنت نبيكم الست ابن وصيه ان کنتم فی شک من ھذا افتشکون فی ان ابن بنت نبیکم فواللہ ما بین المشرق والمغرب ابن بنت نبیکم غیری الا تبلغکم ما قال رسول اللہ لی ولأخی ھذان سیدا شباب اہل الجنہ یا شبش ابن ربعی یا حجار ابن ابجر یا یزید ابن حارث الم تکتبوا الی من قد عینات الثمار۔ مولانا نے ندا دے کے کہا ہے کہ کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ کتنا عظیم رہبر ہے، کتنا عظیم ہادی ہے کہ جو آخری وقت میں بھی یہ چاہتا ہے کہ امت محمدی عذاب سے بچ جائے۔ کیا امام حسین ڈر رہے تھے؟ امام حسین ان سے ڈر نہیں رہے تھے۔ امام حسین تو ایک جسم میں سمیٹے ہوئے لشکر کو کہتے ہیں۔ یوں ہی تو جوش نے کہا تھا کہ قطرے دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، قطرے دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، جان دینے کو جب آئے تو 72 تھے حسین۔ سر فرشتوں کے یہاں آج بھی کم ہوتے ہیں، ایسے انسان فرشتوں میں بھی کم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ واقعاً عظیم ہستی تھی امام حسین، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں نہیں دخالت کی؟ یہاں پر سارے لوگ جانتے تھے امام حسین کو، کسی کو بھی امام حسین کی فضیلت سے انکار نہیں تھا۔ امام حسین نے جب خطبہ دیا، اب اس خطبے کے ترجمے کرنے کا وقت نہیں ہے، جو خطبہ امام حسین نے دیا ہے، امام حسین خطبہ دینے کے بعد فرمایا کہ کیا تم مجھ میں شک کرتے ہو کہ میں بنت نبی، میں تمہاری نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، انا ابن بنت نبیکم، میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، ان کنتم فی شک من ھذا، اگر تجھے چلو مجھ میں شک ہے تو آپ میں سے کوئی ہے، افتشکون، تم میں سے کوئی ہے جو یہ شک کرتا ہو کہ میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ امام نے فرمایا کیا اولم یبلغکم، کیا تمہارے پاس یہ نہیں پہنچا ما قال رسول اللہ لی ولاخی، کیا رسول خدا نے میرے اور میرے بھائی حسن و حسین کے لیے نہیں کہا ہے، میرے بھائی حسین کے لیے، حسن کے لیے نہیں کہا ہے، میرے لیے اور میرے بھائی حسن کے لیے رسول نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ سارے کہہ رہے تھے ہم جانتے تھے، وہاں پہ امام نے ایک جملہ کہا، اس جملے سے میں ایک درس دینا چاہتا ہوں اپنے سامعین کو۔ امام نے فرمایا میں جانتا ہوں تم مجھے جانتے بھی ہو، پہچانتے بھی ہو، لیکن پھر بھی مجھے قتل کرنے کے لیے آ گئے ہو۔ کیا میں نے کسی آدمی کو قتل کیا ہے جس کا مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ کیا میں نے کسی کا حق غصب کیا ہے جس کے بارے میں تم مجھ سے لڑنے آئے ہو؟ ساروں نے کہا آپ بالکل صحیح ہیں، آپ نے کوئی قتل نہیں کیا، آپ نے کوئی حق غصب نہیں کیا۔ تو امام نے وہاں پہ ایک جملہ کہا، امام نے کہا میں جانتا ہوں تمہارے شکموں میں، تمہارے شکم میں حرام کا مال آ گیا ہے، جس کی وجہ سے تم مجھے جاننے کے باوجود بھی میرے قتل کے لیے آ گئے ہو۔ یعنی حرام کا کھانا اتنا خطرناک ہے کہ جاننے کے باوجود بھی اپنے وقت کے امام سے آدمی جنگ کے لیے آ جاتا ہے۔ بس عزاداران سید الشہداء امام حسین علی مقام کے اوپر مولا کے جسد اطہر پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ یہ گھوڑے تھے جو میرے مولا حسین کے جسد اطہر پہ دوڑائے گئے، لیکن ایک گھوڑا ایسا بھی تھا کہ جس نے اپنے وقت کے امام سے وفاداری کی۔ عزادارو مقتل کے جملے ہیں کہ جب میرا مولا حسین گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے تھے، میرے مولا کا کوئی نہ بچا، میرا مولا تنہا ہو گیا۔ مولا نے فرمایا السلام علیک یا زینب یا رقیۃ یا ام کلثوم، علیکن منی سلام، اے زینب اے رقیہ اے سکینہ
آپ پر حسین کا آخری سلام۔ عزادارو میرا مولا حسین جیسے ہی ظالموں سے جنگ کرنے کے لیے گئے، ایک راوی کہتا ہے گویا میں سن رہا تھا کہ امام حسین فرما رہے تھے ان کان دین محمد لم يستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اگر محمد مصطفیٰ کا دین حسین کے قتل ہونے کے بغیر نہیں بچتا، پھر اے تیرو اے تلوارو اے نیزو آؤ حسین کا جسم حاضر ہے۔ عزادارو یہ کہنا تھا کہاں سے تیر آیا، کہیں سے نیزہ آیا، مظلوم کربلا امام حسین جیسے ہی زین سے زمین پر آئے، میرا مولا امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس امام پر جو نہ زین پر تھے نہ زمین پر۔ عزادارو سوچئے ایک آدمی یا زین پر ہوتا ہے یا زمین پر ہوتا ہے، میرا امام فرماتا ہے میرا دادا حسین نہ زین پر تھے نہ زمین پر، میرے مولا جب گھوڑے سے گرے تیروں اور تلواروں پہ معلق تھے، عزادارو یہ ذوالجناح امام حسین سے وفاداری کرتے ہوئے اپنے سر کو خون سے رنگین کیا، اپنے آپ کو خیمے پہنچایا، جناب سکینہ نکل آئیں، جناب ام کلثوم نے دیکھا مقتل کے جملے ہیں، جناب ام کلثوم نے فرمایا وا محمدہ والیہ وا حسینہ ھذا الحسین بالعرا مرمل بالدماء۔ عزادارو امام حسین کے جسد اطہر پر اس طرح سے گھوڑے دوڑائے گئے کہ میرا مولا فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس امام پر جس کی دانے کی پسلیاں باہنے ہو گئیں، میرے مولا اتنے تو زخمی ہو گئے، جناب امام حسین کہ اس جسم اطہر پہ گھوڑے دوڑائے گئے، جب امام حسین کے جنازے سے مولا کے جسد اطہر سے اپنی بہن گزری، مقتل کے جملے ہیں، جناب زینب اپنے بھائی کو پہچان نہ سکی، دیکھ کر فرمایا انت اخی حسین، اے میرے بھائی حسین، کیا حسین تو ہے جسے میرا نانا اپنے کندھوں پہ سوار کرایا کرتے تھے، اے حسین کیا وہی میری ماں کا دلارا میری ماں کے پیارے حسین تو ہے۔ عزادارو جناب زینب اپنے بھائی کو دیکھا اور مدینے کی طرف رخ کر کے فرمایا یا محمد صلی علیک ملیکۃ السماء وھذا الحسین بالعرا، اے نانا تجھ پر آسمان کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں، اے نانا یہ تیرا وہی حسین ہے جسے تو اپنے کندھوں پہ سوار کرایا کرتے تھے۔ نانا دیکھیے اسی حسین کو امت نے خون سے رنگین کر دیا، ومقطع الاعضاء، نانا اسی حسین کے عضو قطع کیے گئے۔ ایک جملہ بی بی نے کہا وبناتک السبایا، اے نانا دیکھیے آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا کے لے جا رہے ہیں، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ میرے مالک میرے خالق پروردگارہ، امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کی عظمت اور غم کے صدقے میں ہماری دلوں کو دنیا کے غم سے دور فرما، ہماری دلوں میں امام حسین کے غم کے علاوہ کوئی غم داخل نہ فرما۔ میرے اللہ ہمارے نوجوانوں کو اپنے امام کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ ہماری دلوں کو اہل بیت کے محبت سے منور فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جتنے بھی بیمار ہیں انہیں شفائے کلی
خوشحالی عطا فرما۔ میرے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جن کی جھولیاں آباد نہیں ہیں، جن کو اولاد نہیں ہے، میرے اللہ تجھے جناب اصغر کا واسطہ، انہیں نیک و نرینہ اولاد عنایت فرما۔ میرے اللہ جو پریشان ہیں، جس کو روزی رزق کی تنگی ہے، اہل بیت کے صدقے اس کے روزی اور رزق میں برکت عنایت فرما۔ میرے اللہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے صدقے میں ہمارے مرحومین کو جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کے قبروں کو منور فرما، ہمارے مرحومین کو امام حسین کے عزاداروں میں شمار فرما۔ میرے مالک ہمارے یہ ہاتھ تمہارے آپ کی دربار میں اٹھنے کے لائق نہیں ہے، میرے اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، عیب دار ہیں، میرے مالک ہمارے ان خالی ہاتھوں کو اپنی بھری ہوئی دربار سے خالی نہ لوٹا۔ میرے اللہ ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ میرے اللہ ہماری آخری دعا وقت کے امام رہبر برحق امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین۔